اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، عرصہ دراز کے بعد پھر سے آپ کی خدمت مبارک میں نجفی کربلائی چینل کے توسط سے بہترین وظائف کا سلسلہ شروع کرنے چلے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایام اربعین تھے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے دن پوری دنیا سے کروڑوں زائرین کا یہاں پہ آنا، سید الشہداء علیہ السلام کی بارگاہ میں پرسہ دینا، پیدل چل کر زیارت کرنا، اور ان میں سے اللہ نے ہمیں بھی توفیق بخشی کہ بعض زائرین کی مولا کے جو ہمارے نصیب میں تھا خدمت کی۔ پروردگار عالم آپ سب کو بھی مولا کے زائرین کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہر سال پروردگار آپ سبھی کو مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کا چہلم کربلا کے سرزمین پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار آپ تمام سننے والوں کو اور ان بہنوں اور بھائیوں کو جو بار بار دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے حق میں آپ کی دعاؤں کو منظور اور مقبول فرمائے۔ آپ کے لیے آسانیاں ہوں، آپ سب کے پریشانیاں دور ہوں، آپ میں سے جو تنگ دست ہے تنگ دستی دور ہو، جو بے روزگار ہے اس کی بے روزگاری کے حوالے سے خداوند عالم روزگاری کے اسباب عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد صالح عطا کرے۔ آپ میں سے جو مریض ہے خداوند کریم مریض کربلا علیہ السلام کے صدقے میں شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو مومن مومنات اپنے بچے اور بچیوں کے حوالے سے دینی دنیاوی امور کے حوالے سے، خواہ وہ ازدواجی زندگی کے حوالے سے ہوں یا ان کی دوسری زندگی کے امور ہیں، ان کی جو بھی مشکل ہے خداوند عالم ان سب کی مشکلات کو دور فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وارد شدہ مجرب ترین اعمال میں سے ایک عمل ایسا کہ اگر کسی انسان کی مشکل ترین حاجت ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ میری مشکل ترین حاجت جلد پوری ہو، میرے لیے آسانی ہو اور میں اپنی مقصد کو اپنی حاجت کو پالوں، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ہر دن بغیر مقدار کے، یعنی یہ نہیں مقدار کے کتنا ہے اس کو پڑھنا، جتنا وہ پڑھ سکتا ہے، اور وقت بھی اس کا معین نہیں ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کے اس ذکر کی تسبیح کریں، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر وہ حاجت جو کل حاجہ مستعصیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے اس کو جو ہے اس کے حق میں پورا فرمائے گا۔ وہ کیا ذکر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر، یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اس ذکر کی تسبیح بار بار کرتے رہیں، اپنے مقصد اپنی حاجت جو مشکل ترین ہے اس میں آسانی کے لیے، اس میں کامیابی کے لیے اس ورد کو کریں، انشاءاللہ خداوند عالم آپ کی اس مشکل کو، اس حاجت کو پورا فرمائے گا، مشکل آسان فرمائے گا۔ ایک اور ذکر ہے، اگر کسی کے انسان کے دل میں خوف ہے، خوف انسان کی زندگی کے مختلف قسم کے خوف ہوتے ہیں، اگر وہ چاہتا ہے، مثلا کسی تاجر ہے، اس کے تجارت میں خسارے کا خوف ہے، سفر کرنا چاہتا ہے، سفر کا خوف ہے، دوستوں میں رہ رہا ہے، دوستوں کے درمیان اسے کسی ایسے دوست سے جو وہ اس کے ساتھ تو دوستی کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ اس کا خوف ہے۔ اہل و عیال میں کہیں بھی یا کہیں کسی مقام میں رہتا ہے، اس کے دل میں خوف رہتا ہے، طاری اس پر خوف طاری رہتا ہے ہمیشہ، وہ چاہتا ہے وہ خوف ختم ہو یا وسواس جو ہے انسان کے دل میں وہ ختم ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ایک برتن میں پانی لے، سامنے رکھ کر 250 مرتبہ اس پانی پر یہ ذکر، سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، اس کو 250 مرتبہ پڑھ کر اسی پانی پر پھونک مار کر فرماتے ہیں اس کو پیے
تو فرماتے ہیں چند دن تک کسی طریقے سے اگر یہ عمل کرتا ہے تو وہ اس کے اندر جو خوف کی حالت طاری تھی وہ خوف ختم ہو جائے گا، اللہ اسے طاقت عطا فرمائے گا، ہمت عطا فرمائے گا، اور اس کے اندر جو خوف اور وسواس کی کیفیت تھی وہ بھی اس سے ختم ہو جائے گی، زائل ہو جائے گی، اس ذکر سلام قولا من رب رحیم کی برکت سے۔ اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس سے فقر، غربت، مالی حوالے سے، رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے وہ فقر کی حالت میں زندگی گزارا چاہتا ہے کہ اللہ اس سے فقر کو، غربت کو دور فرمائے، اس کے رزق میں، روزی میں خیر ہو، برکت ہو، اسباب رزق اس کے لیے پیدا ہوں، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ سورہ الطلاق کی 2 اور 3 نمبر آیت کو ہر دن 27 مرتبہ نماز صبح کے بعد اور نماز مغرب کے بعد پڑھے تو اس کو اللہ تعالیٰ فقر کی حالت سے نکال دے گا، یعنی اس کے رزق میں وسعت ہوگی، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، مال کے لیے، رزق کے لیے، خیر اور برکت کے لیے۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ سبھی مومنین مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کے گھروں میں خیر و برکت رہے۔ انشاءاللہ تعالی ماہ صفر المظفر اختتام پہ آئے تو انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ماہ ربیع الاول کے اعمال آپ مومنین کی مبارک سماعتوں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ربیع الاول کے مہینے کی برکتوں کے صدقے ہم اور آپ سبھی کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت البقیع اور خانہ کعبہ کی زیارت کا رزق عطا فرمائے اور وہاں تک جاننے کے اسباب عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سبھی سے ایسے کہ جنہوں نے ابھی تک نجفی کربلائی چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا، آپ سب سے عرض ہے کہ لائک، شیئر اور سبسکرائب فرما کر دوسرے مومنین کو بھی اس میں شامل کیجیے گا۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، آپ کے شیئر کرنے سے، آپ کے کمنٹس کرنے سے جتنے مومنین تک یہ پہنچے گا تو ان کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، ہمیں بھی ثواب ملے گا اور ہمارے اساتذہ کو بھی ثواب ملے گا۔ جہاں دنیا گناہوں کو، معصیت کو پھیلانے میں لگی ہوئی ہے، وہاں ہم اور آپ سب چند اپنی زندگی کے منٹ سے نکال کر نیکی کو پھیلانے میں بھی کوشش کریں تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہترین ہوگا۔ جزاک اللہ۔